یہ بھی بتائیے گا کہ امراض قلب سے اگر بچنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں گے کہ جو آپ کے جو دل کے معاملات ہیں ان کو بہتر رکھنے کے لیے ذرا مفید ہو؟ دیکھیں چونکہ یہ موقع اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ امراض قلب ایک بہت بڑا تفصیلی جو ہے نا ٹاپک ہے. ہم مختصراً ناظرین کے سامنے چند چیزیں پیش کریں گے کہ دیکھیں دل کا جو مسئلہ ہے وہ ایک نہیں ہے. دل کا مسئلہ جو ہے اس کے اندر خفقان قلب جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. دل کے مسئلے کے اندر اختلاج قلب یعنی دل کا جو نا پھڑ پھڑانا اور انسان بے چین ہو جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. تیسرا مسئلہ جو اصل دل کا ہی ہوتا ہے وہ یہ کہ دل کا سکڑ جانا، دل کا سکڑ کر چھوٹا ہو جانا، اور آج کل یہ زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وینز ہیں، جو ہمارے شریانے ہیں، وریدیں ہیں، اس کے اندر سکیڑ آ جاتی ہے، اور سکیڑ ہمیشہ خشک اشیاء کی وجہ سے آتی ہیں. تیزاب آپ نے دیکھا، تیزاب کہیں گر جائے تو وہ چیز کو جو ہے نا جلا دیتا ہے، اس کو بالکل سکیڑ دیتا ہے، خشک کر دیتا ہے، اس طرح بالکل بند کر دیتا ہے نا. نالیاں جتنی شریانے وریدیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ یہ کہ وہ اول تو یہ کہ ساری تیزابیت والی جتنی بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اس کے اندر جو ہے نا آلو ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، بیگن ہے، کریلا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، اسی طریقے سے سموسا ہے، پکوڑا ہے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں جو اپنا نہاری ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پائے ہیں، اور جینی ساری لیس والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں اور چٹپٹی چیزیں، اچار ہو گیا یا کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہو گیا، یہ ساری کی ساری، دہی کا استعمال، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے پیشنٹ کو جو دل کے مریض ہیں ان کو نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب ان کو بطور غذا کیا چیزیں لینی چاہیے؟ بطور غذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کے اندر جو یعنی کہ گرم سبزیاں ہیں وہ اپنی خوراک میں رکھیں. مثال کے طور پہ اس کے اندر سرسوں کا جو ساگ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ سوہانجنے کا ساگ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ جو پھلیاں آتی ہیں، پھلیوں کا ساگ وہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ کدو کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ ٹینڈے کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ توری کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ شلغم کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ چقندر کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ پیٹھے کدو کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ان سب سبزیوں کو وہ بکرے کا جو گوشت ہے، مٹن ہے، اس کے اندر تھوڑا سا وہ شامل کر کے شوروا ٹائپ بنا کر وہ یوز کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر انہوں نے مسالہ کون سا شامل کرنا ہے؟ دیکھیں مسالے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو دل کے مریض ہیں وہ کون سے مسالے استعمال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تیز پتہ اپنے شوربے میں استعمال کرنا ہے، سالن کے اندر. انہوں نے اجوائن دیسی استعمال کرنی ہے، پودینہ تازہ استعمال کرنا ہے، ادرک جو ہے نا استعمال کرنا ہے، لہسن استعمال کرنا ہے، کالی مرچ کا استعمال کرنا ہے، ہلدی کا استعمال کرنا ہے، زیرہ سفید کا استعمال کرنا ہے، اور دھنیا خشک جو ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کرنا ہے. ساتھ میں قصوری مہتی بھی وہ اپنے سالن میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے خوراک ہے کہ جو کوشش کریں زیادہ تر اپنے جو دل کے پیشنٹ ہیں وہ اس وقت تک استعمال کریں جب تک ان کا معالج اور طبیب یہ نہ کہہ دے کہ اب آپ صحت مند ہو گئے، تو آپ بقیہ چیزیں جو روٹین کی ہیں وہ بھی آپ اعتدال کے ساتھ لے سکتے ہیں. اب ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ نسخہ اس حوالے سے کوئی ایسا ہو کہ جو دل کے مریض کہ جی چار چیزیں ملا کے آپ رکھ لیں اور استعمال کر لیں. اس کے لیے دیکھیں اگر تیار کردہ چیزوں کے اندر کوئی سہولت سے لینا چاہتا ہے تو وہ عرق چہار لے لیں. عرق چہار جو ہے اس کے اندر عمومی طور پر جو ہے نا اجوائن دیسی کا استعمال ہوتا ہے، پودینے کا استعمال ہوتا ہے، سونف کا پانی استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے مکو کا استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کو یہ نہیں ملتا اور وہ گھریلو طور پر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کا جو کچن ہے وہ ایک بہترین آپ کا کلینک ہے، وہ بہترین مطب ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی آگاہی دینے والا اگر ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ایک بہترین قہوہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہے. اس میں یہ کریں کہ آپ نے 1.5 کپ پانی لینا ہے، یعنی میں ایک وقت کی خوراک بتا رہا ہوں. 1.5 کپ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 1 چٹکی اجوائن دیسی شامل کرنی ہے، اور اس کے اندر آپ نے پودینے کے 8 پتے شامل کرنے ہیں، اور نمبر 3 آپ نے اس کے اندر ادرک کا 1 ٹکڑا شامل کرنا ہے، اور تھوڑی سی آپ نے سونف اس کے اندر
شامل کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے ایک ایک چٹکی جو ہے، اور ادرک کا ایک ٹکڑا جو ہے 1 انچ کا ٹکڑا شامل کر کے اس کو تھوڑا سا پکائیے، اور پکانے کے بعد جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد اس کو آپ نے شہد سے، گڑ سے، یا اگر شوگر پیشنٹ ہیں تو نہ لیں، اور وگرنہ یہ ہے کہ اس کو شہد سے، گڑ سے میٹھا کر کے اس کو آپ دن میں حسب ضرورت ایک وقت رات کو کھانے کے بعد لے لیں، اس کو معمول بنا لیں، صبح ناشتے کے بعد معمول بنا لیں، دوپہر کو معمول بنا لیں، یعنی حسب ضرورت اور حسب طبیعت اور حسب مرض کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ یہ قہوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ مضر نہیں ہے، یہ مضر نہیں ہے، بے یہ ضرر سی بالکل چیز ہے، فائدہ ہی آسان چیز ہے، کوئی لمبے چوڑا نسخہ نہیں ہے، آپ کے کچن میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، سبزی والی سے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔